دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، وقالوا لن يدخل الجنة، اور ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے الا من کان ہودا او نصارا، مگر صرف وہی لوگ جو یا یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کے دل کی خواہشیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی بات میں اگر سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے یعنی ایمان لے آئے، وہو محسن، اور اپنے عمل میں نیک ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کی طرف اچھا بدلہ ہے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا آخرت کا اور نہ وہ دنیاوی معاملات میں غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کے دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھنے والے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی کہ جو بالکل علم نہیں رکھتے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ یہاں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اختتام پر ایک بات آئی تھی کہ عیسائیوں، یہودیوں، اہل کتاب کی جو دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان سے کفر کی طرف پلٹا دیں۔ تو کفر کی طرف بھیجنے اور پلٹانے کے لیے وہ کئی جتن کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور ان کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو عیسائی جائیں گے،
تو ظاہر ہے کہ جنت میں عیسائی اور یہودیوں کے جانے کا جو دعویٰ ان کا تھا وہ قرآن کے آنے کے بعد باطل ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کے آنے کے بعد قرآن نے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک بہت تفصیلی قانون بیان فرمایا کہ جنت میں اصل میں جائے گا کون۔ ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے، ہر طبقہ، ہر مذہب والا یہی سوچ رہا کہ جنت میں ہم جائیں گے کہ ہم جائیں گے۔ تو ان کی ایک غلط بات اور غلط بے بنیاد ان کے ایک عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا۔ یہ مضمون بعینہ گزشتہ نصف کے پاس جب ہم پہنچے تھے، آدھے پارے کے پاس، وہاں بھی یہ مضمون انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آیا ہے، اور وہاں گفتگو بہت تفصیلی ہوئی ہے اس پر کہ کیسے ان کا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی کیا ان کی حقیقتیں ہیں، اور آج اشارتاً اس کی طرف اشارہ کر کے ہم آگے چلیں گے۔ تو عیسائی اور یہودی ان دونوں کی زبان یہاں ذکر کی جا رہی، لن يدخل الجنہ الا من کان ھودا او نصارا۔ ان کے اس دعوے کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، دو جملے ان کے آتے ہیں، ایک تو ہم اللہ کے اولاد ہیں، دوسرے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ نہیں بتلا سکتا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کس کو محبت، کس سے محبت کرتا ہے اور کس کو پسند کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ دعویٰ اس بنیاد پر تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر چونکہ نبی آئے اور بہت زیادہ آئے، جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں آئے، تو ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے جنت بس ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو اس کو اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ وہ جا کر کے، ایک تو جو پروٹسٹنٹس عیسائی ہے، جو انقلابی بلکہ باغی عیسائی جن کو کہتے ہیں، عیسائی مذہب کے جو 3 بڑے ٹکڑے ہوئے اس میں 2 ٹکڑے جو موجود ہیں، ایک تو کیتھولک عیسائی ہیں جن کے پاس آج بھی وہی تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ عقیدے میں چرچ کو اور پادری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر جا کر کے ڈبے میں ایک آدمی اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے اور بتلا دے کہ میں نے فلاں فلاں غلطی کی، تو پادری اسے ایک دستاویز دیتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ آدمی گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، اب یہ جنتی ہے۔ تو ان کی پادریوں کے پاس یہ اتھارٹی تھی۔ تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے ایک بہت بڑے جرمن عیسائی نے مخالفت کی تھی، اور اس نے پھر کہا تھا کہ نہیں، اللہ کے دربار میں معافی لینے اور معاف کرنے اور نہ کرنے کا اختیار کسی چرچ کے، کلیسا کے پادری کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس نے پورے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا، چرچ پر بڑی بڑی تحریریں لکھی گئی، اور پھر یہ فرقہ وجود میں آیا جو رومن عیسائیت کے مقابلے میں ایک دنیا مستقل عیسائی مذہب بن کر کھڑا ہوا۔ یہاں چوراہے پر، گھڑیال کے چوراہے پر جو چرچ بنا ہے وہ انہی پروٹسٹنٹس کا ہے۔ یہ جو مشنریز ہیں اسکول وغیرہ کی، اور دیورکنڈا روڈ پر جو اسکول اور چرچ ہے یہ کیتھولک عیسائیوں کے ہیں۔ تو اب ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی دل لگی کی باتیں ہیں، یعنی سننے میں اچھا لگتا ہے، بس اس کی اتنی حقیقت ہے۔ اللہ کے دربار میں جنت میں جانے والا اور اللہ کے قانون کے حساب سے جنت میں جانے والا کون؟ تو اللہ فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری بات سچی ہے، اپنے قول میں تم سچے ہو، تو پھر تم کوئی ایسی مضبوط دلیل لے آؤ۔ اور ظاہر ہے کہ وہ دلیل لائیں گے تو کہاں سے لائیں گے؟ وہ دلیل یا تو تورات سے لانی ہوگی یا وہ دلیل انجیل سے لانی ہوگی، اور دنیا جانتی ہے کہ تورات اور انجیل آج اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے۔ جی آج تو کیا، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی تورات اور انجیل تبدیل کر دی جا چکی تھی، تو وہ دلیل کہاں سے پیش کریں گے؟ اب اللہ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جنت میں وہ جائے گا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، یعنی ایمان لے آئے۔ پہلی شرط ایمان۔ اب قرآن جب ایمان کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ایک بہت بڑے پس منظر کو ذہن میں رکھیے
وہ سبق یاد کریں جو شروع میں ہم لوگوں نے کہا تھا الذین یؤمنون بالغیب پر جو گفتگو ہوئی تھی اور ایمان کے جو درجات بتلائے گئے تھے، وہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں ایمان کا مطلب تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سب سے پہلی شرط کہ ایمان کہتے ہیں ہر اس چیز کو سچا جاننا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، گویا کہ نبی کو ماننا اور آخری نبی کو ماننا یہ ایمان کی شرط ہے۔ آج کوئی عیسائی اور یہودی یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ ہم تو اپنے نبی پر ایمان لانے والے تھے لہٰذا ہمیں کیوں کافر اور مشرک کہا جا رہا، تو جواب یہی ہے کہ اپنے نبی پر ایمان یعنی حضرت موسیٰ پر ایمان اسی وقت پورا ہوگا جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے گا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا حکم تھا کہ نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لانا۔ اسی طریقے سے عیسائی اگر یہ کہیں کہ ہم تو اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہم اپنے دور کے مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اب تمہیں لازم ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ان پر ایمان لا کر ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ اس وقت شرط ہوگا۔ آگے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ لفظ آیا ہے محسن، قرآن کے اور حدیث کی اصطلاح میں محسن کا جو لفظ ہے، احسان کا جو لفظ ہے، اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی الگ ہے، عربی میں جو احسان ہے اس کے معنی الگ ہے۔ اردو میں احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ بغیر کسی معاوضے کے اچھائی کرنا، کسی کی مدد کرنا معاوضے کے بغیر، کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بدلے میں کوئی چیز چاہنی ہو تو پھر وہ احسان نہیں ہوگا، وہ معاملہ ہوگا۔ تو احسان کے اندر اردو کا جو احسان ہے اس کو عربی زبان میں من کہا گیا، میم اور نون، لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کو جب ہم اردو میں بولیں گے تو بولیں گے ممنون ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم بڑے ممنون ہیں آپ کے، تو یہ عربی والا احسان ہے۔ اور یہاں جو لفظ محسن آیا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر آیا ہے احسنا یحسنو کے الفاظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل کی حدیث جبرائیل ایک بہت مشہور حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، مدینے والے اس کو پہچانتے نہیں تھے، بالکل اجنبی تھا، نیا چہرہ تھا اور لباس بہت صاف ستھرا تھا، بال بکھرے تھے لیکن سفر کے اثرات بھی اس پر ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ عام طور پر کوئی آدمی لمبے سفر سے آئے گھوڑے پر بیٹھ کر تو اس کے جسم کی، اس کے لباس کی، اس کے بالوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے سب جان، لیکن وہ جو شخص آیا تھا اجنبی، اس کا لباس بھی صاف ستھرا، بال بھی اس کے بنے ہوئے بہت اور چہرے پر بھی گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے، قریب آئے، اتنے قریب آئے کہ حضور کے گھٹنوں مبارک سے انہوں نے اپنے گھٹنے لگا دیے اور لگا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر حضور سے انہوں نے سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی، فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور حج کرو استطاعت پر۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان کہتے ہیں اللہ کو ایک مانو، میری اطاعت کرو، آخرت پر یقین رکھو، اور غیب کی یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بھی تم کو ایمان لانا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال کیا احسان کسے کہتے ہیں؟ مل احسان یا رسول اللہ، یہ ہمیں آج سننا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت اور صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اللہ کو دیکھو تو پھر یہ تصور اور یقین کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان اس احساس کے ساتھ عبادت کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی عبادتوں میں کس درجے کا خلوص
اور للہیت پیدا ہوگی، اور عبادتیں کتنی اعمال کتنے ریا سے پاک ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ایسی عبادت کرتے ہیں کہ عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں، کسی کو بتلانے کے لیے یا کسی کے درمیان میں اپنے آپ کو عبادت گزار ثابت کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے ہونے والی عبادتوں کی پہچان علماء نے لکھا ہے کہ معمولی بہانے پر اگر عبادت میں کمی پیدا ہو رہی ہو، کیفیت میں کمی پیدا ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبادت تھی یہ اللہ کے لیے نہیں تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا، بڑی عجیب بات لکھا کہ جیسے لوگوں کو دیکھ کر عبادت کرنا، لوگوں کے لیے عبادت کرنا یہ بھی ریاکاری ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے عبادت سے رکنا بھی ریاکاری۔ ایک انسان کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھنا، اور بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا، اور پھر اشراق پڑھ کر مسجد سے جانا ایک معمول تھا۔ اب اس کو کوئی ایسا بندہ ملاقات کے لیے آ گیا ہو، یا یہ کہ مہمان بن کر آیا ہو، اب یہ مہمان کی خدمت کی نیت سے اگر اس دن کا وہ عمل چھوڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا مہمان مجھے بہت نیک آدمی نہ سمجھے، اس نیت سے اگر عمل چھوڑ رہا ہے تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بھی ریا ہے، اس لیے کہ یہ عمل اپنے آپ کو نیک نہ بتانے کی نیت سے چھوڑا جا رہا ہے، کسی عذر اور کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو یہ بہت باریک بات تھی کہ جیسے کسی کے لیے عمل کرنا یہ ریا ہو سکتا ہے، تو کسی کے لیے عمل سے رک جانا یہ بھی ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہ محسن، بے ریا عبادت، اخلاص والی عبادت کرنے والا جو آدمی ہوگا ایمان کے ساتھ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے انسان کے لیے اس کے رب کے پاس بہترین بدلہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اپنے عمل کی جزا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور آخرت میں کیا ہوگا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت کا، اس لیے کہ موت سے پہلے ہی ان کو فرشتے جنتوں کی بشارتیں دے چکے ہوں گے۔ جب مرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے آ کر کہیں گے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ایمان والا جب جاتا ہے دنیا سے تو موت سے پہلے فرشتے آ کر اس کو یہ بشارت سناتے ہیں کہ مرنے والی روح، تمہارے لیے جنت مبارک ہے، وہاں تمہاری من چاہی زندگی تم جی پاؤ گے۔ اور اسی کو فرمایا ولا خوف علیہم، آخرت کا کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کو دنیا کے کیے ہوئے اعمال پر کوئی غم ہوگا، ارے یار میں نے غلطی کی، اس طرح کا کوئی احساس بھی ان کو نہیں ہوگا، اللہ ان کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ایک مضمون ہوا۔ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جو ایک ہی آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ حضور کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، سورہ آل عمران میں جس کا تذکرہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کے پاس آیا تھا یمن کے علاقے سے، اور آ کر انہوں نے حضور سے کچھ سوالات کیے تھے، کچھ معلومات حاصل کی تھی اسلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، خود حضور کے اپنے رسالت کے بارے میں۔ تو بہت سارے سوالات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور اس جواب کے بعد پھر وہ مطمئن ہو کر کے وہ گئے، اور جانے کے بعد بہت سو نے اس میں سے ایمان قبول کیا اور بہت سو نے نہیں کیا۔ تو اس موقع پر جب یہ حضور کی خدمت میں آئے تو بن بلائے مہمان بن کر کچھ یہودی بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے تھے۔ بات چیت کے لیے تو نصرانی آئے تھے، عیسائی آئے تھے، لیکن ان کے آنے کی اطلاع پا کر بہت سے یہودی بھی آ گئے تھے، اور آ کر ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے ایک دوسرے سے تیز گفتگو شروع کر دی۔ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا عیسائیوں سے کہ تمہارے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں، عیسائیوں نے کہا تمہارے مذہب کی بھی کوئی حقیقت نہیں، جاؤ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، لیکن عیسائی حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن اس لڑائی میں اس موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے، تمہاری کتاب کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں ذکر کیا،
کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ نصارہ نصرانیوں کو کہتے ہیں، عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے یوں کہا کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب جب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے تو ان دونوں کی بات چیت کو سن کر مشرکین نے اور منافقین نے، جن کو کوئی مسئلہ اعلیٰ معلوم نہیں، جن کے پاس کوئی شریعت نہیں، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، ایسے بے علم لوگوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا۔ تو یہ جو عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ عیسائی یہودیوں کا انکار کرتے تھے اور یہودی عیسائیوں کا، جبکہ قرآن یہودیت کو بھی مانتا ہے، عیسائیت کو بھی مانتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا برحق مذہب تھا۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے زمانے کا سچا دین تھا۔ عیسائیت اپنے زمانے کی سچی کتاب لے کر کے آنے والی شریعت پر مشتمل ایک جماعت تھی۔ تو اسلام نے دونوں کو مانا، دونوں کی تصدیق کی، لیکن عمل کے لیے اب یہ شریعت ہے اور یہ قرآن اور یہ دین ہے۔ یہ باتیں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلا کر سمجھایا کہ یہ باتیں نہیں ہیں، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، لیکن اب شریعت پر عمل کرنے کے لیے میری شریعت ہے۔ یہاں رک کر ہم کو ایک چیز سوچنی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو انداز اس میں اختیار کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کے دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھنے والی قوم ہیں۔ عیسائیوں کی کتاب میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہودیوں کی کتاب میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کا انکار کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑائی اور جھگڑا ہوگا تو بے بنیاد الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ بے بنیاد الزامات انسان کی اپنی آخرت اور اپنا دین اور اپنی شریعت کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری حقائق، بہت ساری حقیقتوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر اگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جن کے آنگن میں جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کی ہر برائی کو بھی لوگ اچھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے اس کی اچھائی بھی لوگوں کی نظروں میں برائیاں بن جاتی ہیں۔ تو انسانی فطرت ہے، اور اسلام تربیت کر رہا ہے لوگوں کی، اسلام تربیت کر رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا اختلاف اپنی جگہ، لیکن بے بنیاد الزامات کسی بھی لڑائی میں لگانا یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں پوری شریعت کو اٹھا کر، خالف الیہود والمشرکین، مونچھیں کٹوا دو، داڑھی بڑھوا لو۔ حضور نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، بغیر ٹوپی کے پگڑی نہ باندھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی بغیر ٹوپی سے صرف پگڑی باندھ لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ ٹوپی پہنو پھر اس کے بعد یہ پگڑی باندھا کرو۔ تو حضور نے مخالفت کا حکم دیا، لیکن آپ پوری شریعت اٹھا کر دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر یا عیسائیوں پر کوئی بھی بے بنیاد الزام نہیں لگایا، نعوذ باللہ۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں ان کے اندر یہ چیز، جو باتیں تھیں انہی کو ذکر کیا، جو باتیں تھیں بس وہی، اور ان باتوں کے ہونے کا ثبوت قرآن کے ذریعے حضور کو ملا تھا۔ بہت سی مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان غلط ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اسلام کہتا ہے جب تک ثبوت پیش نہیں کرو گے تمہارا دعویٰ اسلامی قاضی کی عدالت میں قابل قبول نہیں مانا جائے گا، اور اگر تم اپنے دعوے پر گواہ پیش نہیں کر سکتے ہو تو پھر زندگی بھر کے لیے تمہاری گواہی پر بیان لگا دیا جائے گا، تم کسی کے گواہ نہیں بن سکتے۔ اتنا اسلام نے عزتوں کی حفاظت کی، کردار کی حفاظت کی۔ آج آسان ہو گیا ہے کسی پر بھی انگلی اٹھا دینا، کسی پر بھی تہمت باندھ دینا، کوئی چیز بے بنیاد ذہن میں آ گئی اس کا اظہار کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تو فلاں ہے۔ تو میرے بھائی، مسلمان ہونے کے ناطے جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم ہی سے تو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی یہ برائیاں تھیں، تمہارے اندر ان برائیوں کو آنے
نہ دیا جائے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ کسی کا کوئی عیب نظر آئے تو اس کے اچھائیاں تلاش کرو، اگر اس کا عیب ظاہر نہ کرنے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کے عیب کو ظاہر بھی نہ کرو۔ ہاں اگر کسی کا عیب ظاہر کرنا ضروری ہوگا جس سے امت کو یا کسی فرد کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو مطلع کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کے عزائم آپ کے بارے میں اس طرح ہیں، آپ احتیاط کی زندگی گزاریں۔ اس کی شریعت نے اجازت دی، لیکن کسی کے پیچھے پڑ جانا، تجسس، جاسوسی کرنا اور بے بنیاد الزامات لگا کر اور اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو متہم کرنے کی کوشش کرنا یا اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی پر بے بنیاد الزام لگاتا ہے، جو برائی اس کے اندر نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے الزام لگانے والے کو اس جرم کے اندر مبتلا کر کے اس کو موت دیں گے۔ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، کسی پاک دامن مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے جو کہ حقیقت سے کے خلاف ہو، تو مرنے سے پہلے اندیشہ ہے کہ توبہ اگر نہ کیا ہو، معافی تلافی اگر نہ کی ہو تو مرنے سے پہلے یہ خود بھی اس گندے عمل کے اندر ملوث کیا جائے گا۔ اتنی اللہ تبارک و تعالی نے عزتوں کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام کیا۔ یہودی ایک دوسرے کے بارے میں، عیسائی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کہتے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں کے دونوں کتاب پڑھنے والے، یعنی دونوں جانتے تھے۔ اچھا، جاننے کے باوجود دشمنی کی بنا پر الزام لگاتے تھے۔ ایک تیسرا طبقہ کھڑا ہو گیا جس کو مسئلے کا کوئی علم نہیں، ان کو میٹر کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن وہ بھی کہنے لگے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ یہ بڑا عجیب طبقہ ہوتا ہے کہ ان کو مسئلے کا تو کوئی علم ہوتا نہیں، کسی سے کچھ سن لیا، کسی سے کچھ سن لیا، اپنی طرف سے تیسری چیز داخل کر دی، اور حقیقی بیان کرنے والے سے زیادہ مؤثر اور بہت منظم اور مرتب کہانی یہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے اپنے ملک کا میڈیا ہے، جس پر الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے اسے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچھا، وہ تو میڈیا میں دیکھ کر سوچتا ہے اچھا مجھ پر یہ، میرے پاس یہ بھی چیزیں نکلی تھی۔ تو یہ جو بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، اس میں ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے جو حقیقت پہچانے بغیر، حقیقت کا علم رکھنے کے، حقیقت تک پہنچنے کے بجائے وہ ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، یا تو وہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، اور وہ اتنا بے بنیاد ہوتا ہے کہ اس کو قرآن نے کہا لا یعلمون، یہ جاہل طبقہ ہے۔ علم والا طبقہ اگر کسی کی مخالفت کر رہا ہے حقیقت جاننے کے باوجود تو اس کی بنیاد ہے حسد، اور اس کی بنیاد ہے دشمنی، عداوت۔ اور اگر جاہل طبقہ کسی کی مخالفت کر رہا ہے کسی کو سن کر کے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد ہے جہالت، اور جہالت کا علاج آج تک پیدا نہیں ہوا جب تک کہ اس کو علم کی روشنی سے مالا مال نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم لڑتے رہو دنیا میں، فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں دنیا میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم مضمون گزرا ہے ہماری معاشرتی، سماجی، دینی، اخلاقی زندگی کے لیے کہ ہم کسی پر بھی کوئی بات کہہ رہے ہوں 50 دفعہ ہم سوچ لیں کہ ہمارے ایک ایک جملے کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ثابت نہ کیا تو پورے علاقے، پورے خاندان، ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، مریدین، مشائخ، ان سب کے سامنے ہمیں بے عزت ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ آخرت کی رسوائی کو اگر کوئی سامنے رکھے، آخرت کی جواب دہی کو اگر کوئی سامنے رکھے تو کسی ایمان والے پر الزام لگاتے ہوئے 50 دفعہ سوچیں گے کہ بھائی یہ تو دنیا ہے، جب جس کی سانس رکی اس کا کتاب تو بند ہو گئی، لیکن آخرت کے اندر پھر ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے ایک سبق دیا ہے، ہم اس سبق کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سمجھائیں اور بتلائیں کہ اس طرح کے الزامات شریعت کی روح کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہیں اور آخرت کی ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے یہ مساجد کے سلسلے میں جو لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کا احتساب، اپنی زندگیوں کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان سے کسی ایمان والے کے کردار پر انگلی نہ اٹھنے پائے، کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھلنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب